بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وردان دراصل عدنان کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پراسرار علم نے بتایا تھا کہ وہ ننھا سا بچہ اس کے لیے بہت خطرناک ہے، وہ طرح طرح کی مصیبتیں پیدا کرتا رہے گا۔ وہ عدنان کو اغوا کر کے اس کی سٹڈی کرنا چاہتا تھا، معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کن پہلوؤں سے اسے نقصان پہنچا سکتا ہے اور کیسے پہنچا سکتا ہے۔ اگر پراسرار علم کے مطابق وہ واقعی خطرناک ہوتا تو وردان اسے ختم کر دیتا۔ نیومی بظاہر وردان کی مدد کر رہی تھی۔ اس نے دہلی میں اپنے اہلکار بنائے تھے اور وردان کو یقین دلایا تھا کہ اس کے اہلکار بھی اس بچے کو اغوا کرنے کی پوری کوششیں کریں گے اور کامیاب ہونے کے بعد اس بچے کو اس کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن نیومی گھاٹے کا سودا کبھی نہیں کرتی تھی۔ وہ در پردہ یہی چاہتی تھی کہ عدنان کو اغوا کر کے سونیا کی طرح اسے بھی اپنا قیدی بنا لے، میری مزید اہم کمزوریاں اس کے ہاتھوں میں آ جائیں، اور وہ اسی لیے وردان کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ ادھر شیوانی اعلیٰ بی بی کے پاس پہنچی ہوئی تھی اور یہ سن کر پھولے نہیں سما رہی تھی کہ اس کا بیٹا عدنان بابا صاحب کے دائرے سے باہر آ گیا ہے اور اب 2 گھنٹے کے اندر اسی شہر میں اس کے پاس پہنچنے والا ہے۔ وہ خوشی کے مارے اعلیٰ بی بی سے لپٹ کر بولی، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ ایک تو تم نے مجھے اس شیطان سے نجات دلائی، پھر یہ کہ بچھڑے ہوئے شوہر پورس سے اور میرے بیٹے سے ابھی ملانے والی ہو۔ میں تو خوشی سے پاگل ہو رہی ہوں، ابھی ایئرپورٹ جانا چاہتی ہوں۔ اعلیٰ بی بی نے اسے تھپک کر کہا، جہاز ابھی کچھ لیٹ ہے، تم شاور لو، فریش ہو جاؤ، ایئرپورٹ جانے سے پہلے تمہیں بہت سی رکاوٹوں پر غور کرنا ہوگا۔ میں بھی سوچ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں کہ وہاں کیسی کیسی رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں۔ وہ ذرا اداس ہو کر بولی، کوئی بھی خوشی آسانی سے نہیں ملتی۔ میں اپنے بیٹے کو حاصل کرنے کے لیے اب تک کالا جادو جاننے والوں کے اشاروں پر چلتی رہی اور غلطیاں کرتی رہی۔ اب غلطیوں سے باز آ گئی ہوں، پورس کا حق تسلیم کر رہی ہوں کہ بیٹا اسی کے نام سے رہے گا اور اسی کے مذہب کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اب میں صحیح راستے پر چل رہی ہوں، پھر بھی بیٹے سے ملنے میں دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میرا بھائی کبریا، میرے پاپا اور دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے سبھی وہاں ایئرپورٹ پر عدنان کی حفاظت کریں گے اور اسے خیر خیریت سے تمہارے پاس پہنچائیں گے۔ اس کا مطلب ہے میں ایئرپورٹ پر اپنے بیٹے سے اور پورس سے نہیں مل پاؤں گی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم وہاں ان سے ملاقات کرو، ہم چھپ کر انہیں دور ہی دور سے دیکھتے بھی رہیں گے اور دشمنوں کو بھی تاکنے کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ میں اپنی خیال خوانی کے ذریعے کسی بھی دشمن کو ان کے قریب پہنچنے نہیں دوں گی۔ اب تم جاؤ، شاور لو اور فریش ہو جاؤ۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ 5 برس کے ایک بچے کے دوست بھی تھے اور دشمن بھی۔ دوستوں کے اور دشمنوں کے کتنے ہی محاذ قائم ہو گئے تھے۔ میں، کبریا، اعلیٰ بی بی اور ہمارے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے ایسے دماغوں میں جگہ بنا رہے تھے جہاں سے عدنان کی حفاظت آسانی سے کر سکتے تھے۔ دشمنوں کے محاذ پر وردان بھی یہی کر رہا تھا، اپنے اہلکاروں کے علاوہ ایئرپورٹ کے اہم عہدیداروں کے دماغوں میں گھس رہا تھا اور انہیں بھی اپنا اہلکار بنانے والا تھا۔ اسے یہ خوش فہمی تھی کہ نیومی کرسٹل اس کے لیے کام کر رہی ہے، جبکہ وہ عدنان کو اپنے مقاصد کے لیے حاصل کرنا چاہتی تھی اور اس کی خاطر ایک الگ محاذ قائم کیے ہوئے تھی۔ عدنان کی خاطر ایک اور محاذ جو قائم ہو چکا تھا، اس کی خبر نہ مجھے تھی نہ دشمنوں کو تھی، اور وہ محاذ تاشا نے بڑی رازداری سے قائم کیا تھا۔ عدنان اور تاشا نے الگ کھچڑی پکا رکھی تھی کہ اسے نہ تو اپنوں کے ہاتھ لگنا ہے، نہ دشمنوں کے، اور نہ ہی اپنی ماں کے روبرو جانا ہے۔ اسے جہاز سے اترتے ہی اپنا ایک الگ راستہ اختیار کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے تاشا اپنے طور پر خیال خوانی میں مصروف تھی۔ ابھی وہ 15 برس کی تھی، ٹیلی پیتھی جاننے والے پہاڑوں کے مقابلے میں ابھی ایک بچی تھی۔ دیکھنا یہ تھا کہ وہ بچی عدنان کو ان پہاڑوں کے درمیان سے کیسے نکال کر لے جائے گی۔ جہاز 2 گھنٹے لیٹ تھا، اسے دن کے 12 بجے پہنچنا چاہیے تھا، اب وہ دوپہر 2 بجے پہنچنے والا تھا۔ جب وہ دہلی پہنچے گا تو میں اپنے داستان کے اس حصے کی طرف واپس آؤں گا۔ فی الحال سونیا کا ذکر ہو جائے۔ میری یہ داستان پچھلے 27 برس اور 8 ماہ سے جاری ہے۔ یہ صرف خدا ہی جانتا ہے کہ میری عمر کتنی ہے اور یہ داستان آئندہ کتنے برسوں تک اور جاری رہے گی۔ اسے دلچسپی سے پڑھنے اور سننے والوں نے ابتدا سے لے کر اب تک سونیا کو کبھی کمزور اور بے بس نہیں پایا۔ وہ میری زندگی میں کتنے ہی دشوار گزار مراحل سے گزرتی رہی اور اکثر ناممکن کو ممکن بناتی رہی۔ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ میری داستان میں سونیا مجھ سے کئی بار سبقت لے جاتی رہی اور مجھ سے زیادہ اپنے پڑھنے والوں کو متاثر کرتی رہی۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ شکست کھانے کے بعد اسے جہاں پہنچا دیا گیا تھا وہ وہاں بڑی خاموشی سے زندگی گزار رہی تھی، ایکشن میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے اندر جو تیز ترار اور مکار سونیا چھپی رہتی تھی وہ گہری نیند میں تھی۔ اسے ایک طویل تنویمی عمل سے نجات حاصل کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ نیومی نے اس پر ایک بار نہیں کئی بار تنویمی عمل کیا تھا۔ آخری بار بڑی سختی سے ایسا عمل کیا تھا کہ وہ مجھے، اپنے بچوں کو اور اپنی پچھلی زندگی کو بھول گئی تھی، اپنے بنگلے میں آرام سے وقت گزار رہی تھی۔
वहाँ उसे किसी तरह की परेशानी नहीं थी, बस एक ही बात परेशान करती थी कि उसे अपनी पिछली जिंदगी याद क्यों नहीं आती है। उसने काशिफ जमाल से पूछा था, मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। उसने जवाब दिया, एक जबरदस्त हादसे में आपको दिमागी सदमा पहुंचा है, इसलिए आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। मगर मैं कौन हूँ, मुझे बताओ। आपका नाम न्योमी क्रिस्टल है, आपके माँ बाप जकार्ता में रहते हैं, आपने एल्बम में उनकी तस्वीरें देखी हैं, अपना पासपोर्ट और आईडी कार्ड वगैरह भी देखा है। इससे आप समझ सकती हैं कि आप पहले कौन थीं और जो थीं वो अब भी हैं। जकार्ता में आपकी वालिदा का इंतकाल हो चुका है, सिर्फ वालिद रह गए हैं। जब आपका इलाज हो जाएगा, आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी, तो आप अपने वालिद के पास जाकर उनसे मिल सकेंगी। न्योमी क्रिस्टल उसकी हमशक्ल थी, इसलिए एल्बम में जितनी भी तस्वीरें थीं वो सोनिया को अपनी ही लग रही थीं। उसे किसी हद तक यकीन हो गया था कि वो न्योमी क्रिस्टल ही है। एक डॉक्टर दिन में एक बार आकर उसे मिलता था, उसका मुआयना करता था और कुछ दवाएं देकर जाता था। वो डॉक्टर भी काशिफ जमाल का मामूल और ताबेदार था। उसी की मर्जी के मुताबिक वहां आकर सोनिया को ऐसा तासुर देता था कि वो वाकई उसका इलाज किया जा रहा हो। वो डॉक्टर जब तीसरे दिन उसके पास आया तो उसने पूछा, तुम मेरा कैसा इलाज कर रहे हो? मैं तो वैसी की वैसी ही अंधेरे में हूँ, कुछ समझ में नहीं आता कि मेरा माजी क्या था, आखिर मेरी भूली हुई जिंदगी मुझे कब याद आएगी। डॉक्टर ने कहा, आपके दिमाग को बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। आप पिछले एक हफ्ते से बेहोशी की नींद में सोती रहीं, कभी जागती थीं, हमें खाली खाली नजरों से देखती थीं। आपको कुछ खिलाया जाता था, उसके बाद फिर सो जाती थीं। मेरी दुआओं से इस हद तक फायदा हुआ है कि आप पिछले 3 दिनों से नॉर्मल हालत में हैं, ज्यादा सोचती नहीं हैं, अपने बारे में परेशान भी नहीं होती। रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। वो मुतमिन नहीं हो रही थी। उसने काशिफ जमाल से कहा, मैं और 2 दिनों तक इंतजार करूंगी। अगर मुझे पिछली जिंदगी याद ना आई तो मैं जकार्ता जाकर अपने बाप से मिलूंगी। वहां जाने से मुझे पिछली जिंदगी याद आ सकती है। वो डॉक्टर के जाने के बाद बंगले से निकलकर बाहर लान में आई और वहां टहलने लगी। बंगले के चारों तरफ अहाते की ऊंची दीवारें थीं। आगे पीछे 2 आहिनी गेट थे जहां मुसल्लह गार्ड्स मौजूद रहते थे। वो टहलने के लिए लान में आई तो काशिफ जमाल भी वहां आकर उससे जरा फासले पर खड़ा हो गया। वो उसके करीब आकर नागवारी से बोली, तुम साई की तरह मेरे पीछे क्यों लगे रहते हो? बंगले के अंदर जिस कमरे में रहती हूँ उस कमरे के दरवाजे के बाहर पहरेदार की तरह खड़े रहते हो, आखिर बात क्या है? बात कुछ भी नहीं है मैडम, आपकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है। आप अपने आप को किसी तरह नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए मैं निगरानी करता रहता हूँ। ऐसे वक्त एक बहुत ही जहरीला सांप एक झाड़ी के पीछे से गुजर रहा था। सोनिया ने कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी निगरानी करो, यहाँ से चले जाओ। ये कहकर वो नागवारी से पलटकर उस झाड़ी के करीब से गुजरने लगी। ऐसे ही वक्त उसकी हलक से एक दिलखराश चीख निकली। सांप ने उसे डस लिया था, मुंह चकरा कर गिर पड़ी। काशिफ जमाल और दूसरे बॉडीगार्ड्स दौड़ते हुए उसके करीब आए। एक मुसल्लह गार्ड ने सांप को जाते हुए देखा तो फौरन गन सीधी करके उसे गोली मार दी। उधर काशिफ जमाल सोनिया को दोनों बाजुओं में उठाकर गाड़ी की तरफ दौड़ते हुए बोला, इन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना है, मेरे साथ चलो, गाड़ी ड्राइव करो। उसने सोनिया को गाड़ी की पिछली सीट पर ले जाकर लिटा दिया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने स्टीयरिंग सीट संभाली, गाड़ी को स्टार्ट किया। फिर वो तेजी से ड्राइव करते हुए करीबी अस्पताल की तरफ जाने लगे। काशिफ जमाल ने ख्याल ख्वानी के जरिए न्योमी को मुखातिब करते हुए कहा, गजब हो गया, सोनिया को एक जहरीले सांप ने डस लिया है, वो बेहोश हो गई है, मैं उसे लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। न्योमी के लिए ये इतला परेशान कुन थी। उसने फौरन ही ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई। सोनिया के दिमाग में पहुंचकर ख्यालात पढ़ने चाहे तो पता चला बेहोशी के बायस उसका दिमाग इस कदर कमजोर हो गया है कि उसके अंदर से ना सोच की लहरें उभर रही हैं और ना ही उसकी सोच की लहरें उसके दिमाग को मुतासिर कर रही हैं। न्योमी को यूं लगा जैसे ये भी फराद की कुछ चाल है और वो सोनिया को उससे छीन लेने के लिए उसे किसी तरह जख्मी करके उसके दिमाग को तरमीमी अमल से आजाद कराना चाहता है। उसने काशिफ जमाल से पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है कि उसे सांप ने डसा है? क्या तुमने सांप को देखा था? मैंने नहीं देखा था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखते ही गोली मार दी थी। मैं पूछती हूँ, तुम में से किसी ने सांप को डसते हुए देखा था या नहीं? हम में से किसी ने ऐसा होते नहीं देखा। तुम फराद की चालबाजी को नहीं समझोगे। उसने किसी तरह सोनिया को बेहोश किया है, उसे मेरे तरमीमी अमल से निजात दिलाना चाहता है। मैं तुम्हारे अंदर मौजूद रहूंगी, ये देखती रहूंगी कि डॉक्टर उसका मुआयना करने के बाद क्या कहेगा। वो सोनिया को लेकर अस्पताल पहुंचा तो न्योमी उसके जरिए डॉक्टर के दिमाग में पहुंच गई। वो उसका मुआयना करते हुए बोला, उसे बहुत ही जहरीले सांप ने डस लिया है, जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है, इसका बचना महाल है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। डॉक्टर और इसके दूसरे मातहत कोशिशें करने लगे। न्योमी ने परेशान होकर काशिफ जमाल से कहा, ये क्या हो गया? अगर ये मर जाएगी तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। काशिफ जमाल ने कहा, तुम एक बार सोनिया बनकर फराद से मिल चुकी हो, क्या आइंदा उसे धोखा नहीं दे सकोगी कि तुम सोनिया हो और न्योमी की कैद से किसी तरह फरार होकर उसके पास चली आई हो?
وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، نہیں، میں اسے بار بار دھوکہ نہیں دے سکوں گی۔ اس کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنے کی بس یہی ایک صورت رہ گئی تھی کہ یہ میری قید میں رہتی اور وہ اس کی سلامتی کی خاطر مجھ سے ملنے پر مجبور ہوتا رہتا۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، یہ زندہ بچے گی یا نہیں۔ کاشف جمال نے کہا، سونیا کو زندہ رہنا چاہیے، ورنہ یہ تمہاری قید میں مرے گی تو فرات بہت ہی غضبناک ہو جائے گا۔ ہم دونوں سمندر کی تہہ میں یا پتال میں چھپنا چاہیں گے تو وہاں سے بھی وہ ہمیں ڈھونڈ نکالے گا، پھر ایسی اذیت ناک سزائیں دے کر مارے گا جن کا تصور ہم نہیں کر سکتے، لیکن سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح ہمارے چیچڑے اڑائے گا۔ وہ سہم کر تصور میں دیکھنے لگی، میں کس طرح اس پر تشدد کر رہا ہوں اور کس طرح اسے قسطوں میں کبھی موت دے رہا ہوں اور کبھی زندہ چھوڑ رہا ہوں۔ وہ ایسی اذیتوں سے گزر رہی ہے کہ موت کی بھیک مانگ رہی ہے، لیکن اسے موت نہیں مل رہی۔ اس نے پہلے ہی دن سے یہ طے کر لیا تھا کہ سونیا کو اغوا کرنے کے بعد کبھی اسے جانی نقصان نہیں پہنچائے گی، اس کی حفاظت کرتی رہے گی، اسے زندہ سلامت رکھے گی تو فرحات دوست بن کر رہے گا، ورنہ اس کی بدترین دشمنی اسے بہت مہنگی پڑے گی۔ اور اب اسے کچھ ایسا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے خیال خانی کی پرواز کی، ڈاکٹر کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا تو وہ اور اس کے ماتحت بہت پریشان تھے۔ سونیا کے جسم سے بڑی حد تک زہر نکال چکے تھے، پھر بھی وہ خطرے سے باہر نہیں تھی۔ دنیا کے مشہور و معروف زہر کا توڑ کرنے والے ڈاکٹروں کو بلانے کا وقت نہیں تھا، ورنہ وہ خیال خانی کے ذریعے ایسے ڈاکٹروں کو ٹریپ کر کے وہاں پہنچا دیتی۔ فی الوقت جو ڈاکٹر اس کا علاج کر رہا تھا وہ بھی زہر کا توڑ کرنے میں ماہر تھا، اچھا خاصا تجربہ کار تھا، مگر بہت پریشان ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود اپنے تمام تجربہ اور زود اثر انجیکشن آزما رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ڈاکٹر سے زیادہ نیومی کرسٹل ذہنی کرب میں مبتلا رہی۔ پھر ڈاکٹر کے خیالات نے بتایا کہ سونیا خطرے سے باہر ہو چکی ہے۔ اس نے اطمینان کی گہری سانس لی، سینے سے پیشانی تک سلیب کا نشان بناتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا۔ کاشف جمال نے کہا، شکر ہے، اب ہم فرحات کے سامنے سونیا کی زندگی کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ وہ اب بھی ہمارا دشمن تو رہے گا لیکن ہمارے خلاف بدترین کارروائی نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر نے کہا، اسے انتہائی نگہداشت والے کمرے میں رکھا جائے گا۔ یہاں 4 ڈاکٹرز ہیں، ہم سب اگلے 24 گھنٹوں تک باری باری اس کو اٹینڈ کرتے رہیں گے۔ نیومی کے لیے ایک نئی پریشانی تھی کہ سونیا کو اسپتال میں رکھا جائے گا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسپتال میں کوئی اسے پہچانے۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ زہر کے اثر سے اس کا دماغ کب تک کمزور رہے گا۔ یہ اندیشہ تھا کہ میں اور میرے ٹیلی پیتھی جاننے والے کسی وقت بھی اس کے دماغ میں پہنچ سکتے ہیں۔ نیومی نے اپنے دستے راست کاشف جمال سے کہا، بڑی مشکل ہے، ہم سونیا کو اپنے خفیہ اڈے میں نہیں پہنچا سکتے، اسے کم از کم 24 گھنٹوں تک اس اسپتال میں رکھنا ہی ہوگا۔ کاشف جمال نے کہا، یہ ہوش میں آئے گی تو اس کا دماغ کمزور رہے گا۔ فرحات اس کے ذریعے اسپتال کے کسی بھی فرد کے اندر پہنچ کر معلوم کر سکتا ہے کہ یہ کون سا شہر ہے اور کون سا اسپتال ہے۔ نیومی نے کہا، سونیا نہیں جانتی کہ اسے کس شہر میں اور کس خفیہ بنگلے میں رکھا گیا تھا۔ اگر یہ اس بنگلے میں رہے گی تو فرحات کبھی اس کے خیالات پڑھ کر اس کا سراغ نہیں لگا سکے گا۔ مشکل یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے سے پہلے اسے اپنے اس بنگلے میں نہیں لے جا سکیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے، یہ کئی گھنٹوں تک بے ہوش رہے گی۔ ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ یہ جب بھی ہوش میں آئے تو ہم اسے دماغی طور پر غافل بنا دیں۔ نیومی نے کہا، جب فرحات کو معلوم ہوگا کہ یہ بے ہوش پڑی ہے تو وہ سمجھ لے گا کہ ہوش میں آنے کے بعد دماغی طور پر کمزور رہے گی تو اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکے گی، سانس نہیں روک سکے گی۔ پھر تو کتنے ہی ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے دماغ میں پہرا دینے کے لیے پہنچ جائیں گے، ہمیں موقع نہیں دیں گے کہ ہم اسے دماغی طور پر غافل بنا سکیں۔ پھر وہ ایک سر دبا بھر کر بولی، یہ ماننا پڑتا ہے کہ فرحات قسمت کا دنی ہے۔ میں اسے اپنی حکمت عملی سے کبھی سونیا تک پہنچنے نہ دیتی، لیکن قسمت مہربان ہو رہی ہے اور اسے سونیا کے پاس پہنچانے والی ہے۔ کاشف جمال نے کہا، اب تو عدنان بہت ہی ضروری ہو گیا ہے۔ اگر سونیا فرحات کے ہاتھ لگ جائے گی تو ادھر تم اس کے پوتے کو اپنا قیدی بنا کر پھر ایک بار اسے اپنے سامنے بے بس اور مجبور بنا سکو گی۔ بے شک اب نیومی کے لیے سونیا سے زیادہ عدنان اہمیت اختیار کر رہا تھا۔ اس نے کہا، تم اسپتال میں رہو، جیسے ہی وہ ہوش میں آئے مجھے فوراً اطلاع دو، پھر ہم دونوں بڑے استحکام سے اس کے دماغ پر قبضہ جمائیں گے۔ فرحات اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو یہ جاننے نہیں دیں گے کہ وہ کس شہر کے کس اسپتال میں ہے۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آئے گی ہم اسے پھر بے ہوش کر دیں گے۔ نیومی کرسٹل سے اچھی طرح ہدایات دے کر چلی گئی۔ اب وہ صرف عدنان کی طرف توجہ دینا چاہتی تھی۔ وہ ننا فتنہ 1 گھنٹے بعد دہلی پہنچنے والا تھا۔ میں اسے 1 گھنٹے میں جمیلہ اور نبیلہ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ دونوں پھر میری داستان کا اہم حصہ بننے والی ہیں۔ وہ اپنے والد عبد الرحمن کے ساتھ ایک دور افتادہ پہاڑی علاقے میں تھی۔ فارس اپنے وعدے کے مطابق مقررہ وقت سے بہت پہلے ہی وہاں پہنچ گیا۔ عبد الرحمن نے اسے گلے لگا کر کہا، بیٹے، ہم تمہارا جتنا بھی احسان مانے اتنا ہی کم ہے۔ تم نے ہمیں اس شیطان سے نجات دلائی، ورنہ ہم تو مایوس ہو چکے تھے، ہمارے سامنے تو بچاؤ کا کوئی راستہ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بولا، انکل، اللہ تعالیٰ آپ سب پر مہربان ہے، میں تو ایک ناچیز بندہ ہوں، اس معبود نے مجھے آپ لوگوں کی مدد کا ایک وسیلہ بنایا اور میں بن گیا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں ہوں، آپ میرا احسان نہ مانیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔
جمیلہ اور نبیلہ اسے دیکھ کر خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ جمیلہ نے کہا آپ نے تو کل آنے کا وعدہ کیا تھا، آج اچانک کیسے پہنچ گئے؟ پارس نے کہا اگر میرے جلدی آنے پر اعتراض ہے تو واپس جا رہا ہوں، کل آ جاؤں گا۔ اس بات پر سب ہنسنے لگے۔ نبیلہ نے اسے بڑی محبت سے دیکھتے ہوئے کہا آپ کے یہاں آتے ہی ویرانے میں کہے گونجنے لگے ہیں۔ عبد الرحمن نے کہا تم نے پہاڑی علاقے میں سفر کیا ہے، تھک گئے ہوگے، نہا دھو کر لباس تبدیل کرو، میں کھانا تیار کرتا ہوں۔ پارس نے چونک کر کہا میں فون پر ہی پوچھنا ہی بھول گیا کہ یہاں کھانے پکانے کا کیا انتظام ہے، یہ دونوں تو مجبور ہیں، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں، کیا آپ کھانا پکاتے ہیں؟ ہاں بیٹے، میں نے یہاں کسی کو ملازم رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ بات دور تک پھیل سکتی تھی کہ دو بہنیں بیمار ہیں، بستر پر پڑی رہتی ہیں، ہم شکل بھی ہیں، یہ باتیں وردان تک پہنچ سکتی ہیں۔ ہم اس شیطان سے بہت سہمے ہوئے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ وہ دوبارہ ہم پر مسلط ہو جائے۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، ہماری ٹیلی پیتھی جاننے والے آپ لوگوں کے دماغوں میں آتے جاتے ہیں، اگر کوئی یہاں آئے گا تو آپ کے خلاف کوئی انکوائری کرے گا تو ہمارے خیال خوانی کرنے والے ان سے نمٹ لیں گے۔ عبد الرحمن نے کہا اب تو تم آ گئے ہو، جو مناسب سمجھو وہ کرو، ویسے میں کسی ملازم کی ضرورت نہیں سمجھتا، ہم یہاں کے لوگوں سے دور ہی رہیں تو بہتر ہوگا۔ پارس نے تائید میں سر ہلایا، پھر اپنی اٹیچی اٹھا کر دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے بولا میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ عبد الرحمن کھانا تیار کرنے کے لیے کچن میں گیا۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگیں، شرمانے لگیں۔ ایک طویل جدائی کے بعد ان کا دولہا آ گیا تھا۔ دو بہنوں کا ایک دولہا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی مسئلہ ان کی زندگی میں بڑی الجھنیں پیدا کرنے والا تھا۔ جمیلہ نے سوچا پتہ نہیں باتھ روم میں صابن اور تولیہ وغیرہ ہے یا نہیں، مجھے جا کر دیکھنا چاہیے۔ انہی لمحات میں یہ سوچ نبیلہ کے اندر بھی ابھری۔ جمیلہ بیڈ سے اترنے لگی تو نبیلہ بھی اترنے لگی۔ وہ دونوں اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھیں، لیکن کبھی کبھی اس مکان کے اندر چلنے پھرنے لگتی تھیں، کبھی باہر برآمدے میں جا کر بیٹھ جاتی تھیں۔ انہوں نے دوسرے کمرے میں آ کر دیکھا تو پارس وہاں نہیں تھا، باتھ روم کا دروازہ بند تھا۔ وہ دونوں دروازے کے پاس آ کر کان لگا کر سننے لگیں۔ اندر سے شاور کی آواز کے ساتھ پارس کے گنگنانے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ان دونوں نے بے اختیار اپنے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی گنگناہٹ ان کے دلوں میں اتر رہی تھی۔ ان کے کانوں میں خوشنما پرندے چہچہا رہے تھے، آبشار گنگنا رہے تھے اور نگاہوں کے سامنے رنگا رنگ پھول کھلتے جا رہے تھے۔ عبد الرحمن وہاں سے گزرتے وقت کمرے کے دروازے کے پاس چھٹک گیا۔ انہیں دیکھ کر ڈانٹنے کے انداز میں بولا یہ کیا بے حیائی ہے، وہ اندر غسل کر رہا ہے اور تم دونوں دروازے سے لگی کھڑی ہو۔ دونوں اچانک ہی باپ کو وہاں دیکھ کر جھیم گئیں۔ جمیلہ نے جلدی سے کہا وہ ابو ہم یہاں اس لیے آئے تھے کہ شاید انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو۔ وہ پھر ڈانٹ کر بولا کیسی بے شرمی کی باتیں کر رہی ہو، کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو واش روم میں جا کر دو گی، چلو اپنے کمرے میں جاؤ۔ بیڈ پر پارس کی اٹیچی کھلی پڑی تھی۔ نبیلہ اس اٹیچی کی طرف آتے ہوئے بولی میں یہاں رہوں گی، ان کے کپڑے پریس کروں گی۔ جمیلہ نے بھی اٹیچی کے پاس آ کر کہا میں بھی کپڑے پریس کروں گی۔ نبیلہ نے کہا ٹھیک ہے، آدھے کپڑے میں پریس کروں گی، آدھے تم کرو گی۔ باپ بڑی فکر مندی سے انہیں دیکھ رہا تھا، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پارس کو آدھا آدھا کر رہی ہوں۔ ایک نے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا ابو وہ لمبے سفر سے آئے ہیں، بھوکے ہوں گے، آپ ذرا جلدی سے کھانا تیار کر دیں۔ دوسری نے کہا اب تو ہم کچن میں بھی جا سکتی ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کر سکتی ہیں۔ ابو آپ ایسا کریں، بس آج کھانا تیار کر دیں، کل سے ہم پکایا کریں گی۔ وہ انہیں دیکھ رہا تھا، ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ بچپن سے ایک جیسے احساسات اور جذبات رکھتی تھی۔ یہی بات اسے پریشان کر رہی تھی کہ ان کے ایک جیسے احساسات اور جذبات اب مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ وہ سر جھکا کر کچن کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پارس نے باتھ روم سے باہر آ کر دیکھا دونوں بہنیں اٹیچی سے اس کے کپڑے نکال کر آپس میں تقسیم کر رہی تھیں۔ کہہ رہی تھی یہ شرٹ تم پریس کر دو، یہ ٹراؤزر میں پریس کروں گی۔ دوسری کہہ رہی تھی یہ سوٹ مجھے دو اور وہ سوٹ تم لے لو۔ وہ دونوں رومال، بنیان اور انڈر ویئر کا بھی بٹوارہ کر رہی تھیں۔ پارس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دونوں ایک دم سے چونک گئیں۔ پلٹ کر دیکھا وہ واش روم کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمانے لگیں۔ اس نے کہا اٹیچی میں رکھے ہوئے کپڑے شکن آلود ہو گئے ہیں، ہم انہیں پریس کرنا چاہتی ہیں۔ وہ بولا تم دونوں کو بیڈ پر رہنا چاہیے، آرام کرنا چاہیے، چلتی پھرتی رہو گی تو زخم اچھے نہیں ہوں گے۔ جمیلہ نے کہا ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ نبیلہ نے کہا ہمیں کام کرنا اچھا لگتا ہے اور پھر آپ کا کام کرتے ہوئے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم آپ ہی کا کام کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ صرف میرا کام کرنے کے لیے ہی نہیں، میرا حکم ماننے کے لیے بھی پیدا ہوئی ہو، لہذا ابھی اپنے بیڈ پر جاؤ اور آرام سے لیٹ جاؤ۔ انہوں نے مایوس ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر جمیلہ نے کہا جب سے آپ کے آنے کی اطلاع ملی ہے تب سے میں خوابوں اور خیالوں میں نہ جانے کیا کیا سوچتی رہی ہوں۔ میری ہر سوچ کے پیچھے یہی جذبہ رہا کہ میں آپ کی خدمت کرتی رہوں۔ نبیلہ نے کہا جو سوچ جمیلہ کی ہے وہی میری ہے، یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے جذبات ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں۔
اس نے کہا تم دونوں کو میری خدمت کرتے رہنے کا بہت موقع ملے گا، فی الحال تمہارے زخموں کو جلد سے جلد بننا ہے اور تمہیں پوری طرح صحت یاب ہونا ہے، لہذا جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، فوراً یہاں سے جاؤ اور بیڈ پر آرام سے لیٹ جاؤ۔ ان دونوں نے بڑی چاہت سے پارس کو دیکھا، پھر سر جھکا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔